ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 14ویں جلد ہے، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے تفصیل کے ساتھ یہ تبرائیوں کے کفر پہ فتاوی تحریر کیے ہیں کہ تبرئی جو شیخین کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور تبرہ بکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی فقہاء کرام سے ثابت کیا کہ یہ کافر ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت آگے جا کر فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس کے منکر نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریت دین کے بھی منکر ہیں، اور جو ضروریت دین کا منکر ہے، جو اجماع کا منکر ہے، وہ یقیناً کافر ہے۔ تو ضروریت دین میں کوئی خاص دلیل نہیں چاہیے ہوتی یا کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ ضروریات دین قطعی اور یقینی عقیدہ ہوتا ہے جو ضروریت دین سے ہوتا ہے، اور جو اظہر من الشمس سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے الحمدللہ رب العالمین ختم نبوت کے حوالے سے جو دروس دیے ہیں اور جو دے رہا ہوں، اس میں اس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور تفصیل سے بیان کیا کہ ضروریت دین کیا ہے، اجماع امت کیا ہے۔ صریح میں طویل نہیں چلتی ہے، صریح میں معنی نہیں لیا جاتا، جس پہ اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، وہ یقینی و قطعی ہے، اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ دین سے نکل جائے گا۔ تو وہ صحابہ کا اجماع اور اس اجماع پہ پھر آ کے اجماع، اس کی انشاءاللہ تعالی ہم پھر مزید کو موقع ملا تو گفتگو کریں گے، لیکن وہ جو ختم نبوت کے کورسز ہیں ان میں آپ کو یہ گفتگو ملے گی۔ تو اعلیٰ عظمت یہ کتنی ہی ضروریات دین کے منکر ہیں، قرآن کے تغیر و تبدل کے بھی قائل ہیں، اور جو قرآن کے اندر تبدیلی کا قائل ہو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ یقیناً کافر و مرتد ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس قرآن کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، خود فرمایا کہ ہم اس کی عبادت فرمائیں گے۔ تو اب کوئی کہے کہ قرآن سے رب بدل گیا تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، تو وہ یقیناً کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی احتمال بھی ہو کہ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت وہ بھی شخص کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ یہ ان کی کتابوں سے ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ ان کے متعلق قرآن کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ آج ہم یہ چند انہی کے فتوے جو اعلیٰ حضرت مرتبت نے یہاں تحریر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ انصاف سے دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں، اور وہ اہل بیت کا نام لے کر عوام کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کا ٹائٹل لے کر وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور توحید کا ٹائٹل لگا کر کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نہ صحابہ کو دیکھتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں، مالک کا فضل ہے سب سے پہلے آمینہ کے لال کو دیکھتے ہیں، اور آمینہ کے لال سے صحابہ کو سلامی کرتے ہیں، اور آمینہ کے لال سے ازواج مطہرات کو بھی سلامی کرتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی اور اہل بیت کو بھی سلامی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ نیچے گرے ہیں، صحابہ کو پکڑا، حضور کو بھولے، حضور کو چھوڑا تو گر گئے، انہوں نے اہل بیت کو پکڑا اور حضور کو چھوڑ دیا، گر گئے۔ یعنی خواہش کی پوجا کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی مسلک ہے جو خواہش کا تابع نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال کا تابع ہے، اس لیے وہ حضور کی نسبت سے ہر ایک کو مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے پہلا ان کا فتویٰ جو لکھا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ فتویٰ نمبر 1 چہ میں فرمایت مجتہدین دری مسئلہ کے مرتبہ ولی مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام از سائر انبیاء سابقین علیہ السلام سوائے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل است یا نہ، بینو و توجہرو۔ فتویٰ کیا فرماتے ہیں مجتہدین دین اس مسئلہ میں کہ ولی مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام ما سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء سابقین سے افضل ہیں یا نہیں، واضح کریں اور تو جرو اور اجر پائیں۔ یہ سوال ہے یہ مجتہد سے، شیعہ مجتہد سے، اور وہ جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب افضل است، یعنی وہ کہتا ہے کہ ولی مصطفیٰ علی مرتضیٰ،
یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ متعلق کہتا ہے، سوال ہوتا ہے کیا وہ حضور کے علاوہ باقی سارے انبیاء سے افضل ہیں؟ تو یہ جواب میں کہتا ہے افضل است، کہتا ہے افضل ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، هو العالم الراقم، میر آغا، میر آغا، نیچے اوفیانو لکھا ہے اور یہ 1283 کا ہے۔ اب یہ فتویٰ ایک ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کسی نبی سے بھی غیر نبی کو افضل جانے، وہ کیا ہے؟ یقیناً وہ کافر ہے۔ کہ صوفی ہو، صدیق ہو، مقام صدیقیت پہ فائز ہو، جس مقام پہ بھی چلا جائے، غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور یہ کفر ہے، اور یقیناً وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا کفر۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتویٰ نمبر 2، چے فرمائے دری مسئلہ کے در کلام مجید جمع کردہ عثمان تحریف از تخریج آیات مدائے جناب امیر علیہ السلام وغیرہ واقع شدہ یا نہ؟ اب سوال کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ کلام مجید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جمع کرتا ہے، انہوں نے حضرت علی امیر جناب کی تعریفوں کی آیتوں کو نکالنے سے ان سے تحریف واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو قرآن جمع کیا، اس میں حضرت علی شیر خدا جناب کی جو مدح پہ آیات تھیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکلوا کے تحریف کی ہے یا نہیں، اور ان سے تحریف واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ اب ان کے مجتہد کا جواب سنیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جواب این امر بل سبیل جزم و قطع ثابت نیز لیکن متحمل است۔ کہتا ہے یہ جو بات ہے یہ یقین کے طور پر تو نہیں، یہ قطعی طور پر ثابت نہیں، لیکن احتمال رکھتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی قرآن میں تبدیلی کا احتمال ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں تبدیلی کا احتمال کہے وہ بندہ بھی اسلام سے خارج اور مرتد و کافر ہے۔ اب یہ بھی انہی کا فتویٰ ہے۔ الراقی میر آغا اوفی عنہ هو العالم، 1283۔ اب یہاں دیکھیں فتویٰ نمبر 3، مسئلہ دوم، مرتبہ اہل بیت نبوی صلوات اللہ علیہم اجمعین سیما حضرت علی مرتضی السائر انبیاء افضل یا نہ؟ یعنی مسئلہ دوسرا کہ اہل بیت نبوی کا مرتبہ خاص طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سارے نبیوں سے افضل ہے یا نہیں؟ اب سوال یہ ہے، جواب البتہ مراتب آئمہ ہدا السائر انبیاء بلکہ رسولان اولو العزم سوائے حضرت خاتم المرسلین صلوات اللہ علیہ زیادہ بوت و رتبہ جناب امیر نیز۔ کہتا ہے البتہ آئمہ ہدا یعنی ہدایت کے امام کے درجات سارے انبیاء سے بلکہ اولو العزم رسولوں سے سوائے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، سارے آئمہ ہدا کے رتبے اولو العزم رسول سے بھی زیادہ۔ خیر نبی کو ایک نبی سے افضل قرار دینا بے کفر، اور یہ حضور کے علاوہ 1,24,000 پیغمبر ماں سوائے حضور کے سب نبیوں کے بے ادب ہوئے اس فتوے پہ، اور سب نبیوں پر فضیلت دے کر ایک کفر نہیں، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر حضور کے ماں سوا 12 اماموں سے ضرب دیں تو جتنے ہاتھ سے ضرب کفر آتے ہیں یہ ہر ایک ایسے مجتہد اور اس کے پیروکار پہ آتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فتویٰ نمبر 4، مسئلہ ہفتم در قرآن مجید جمع کردہ عثمان تحریف و نقصان واقع شدہ یا نہ؟ یعنی مسئلہ 7واں، قرآن مجید میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکٹھا کیا ہوا ہے، تحریف و نقصان واقع ہوا یا نہیں؟ یعنی اس میں تبدیلی ہوئی اور کمی واقع ہوئی یا نہیں؟ جواب تحریف جامع القرآن بلکہ محرق و محرف قرآن در نصف قرآن یعنی ترتیب آیات از کلام مفسرین فریقین و عنوان نصف قرآن مستغنی عن البیان و ہمچنین نقصان بعد آیات واردہ در فضیلت اہل بیت علیہ السلام مدلول قرائن بسیار و اثارات بے شمار۔ کہتا ہے جواب دیتا ہے اس کا کہ جامع القرآن یعنی قرآن کے جامع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، بلکہ کہتا ہے محرق قرآن جلانے والے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ قرآن کے جامع، قرآن کو بدلنے والے
بلکہ محرق، قرآن کو جلانے والے، وہ محرف قرآن، اور قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک نظم قرآن میں، قرآن کے الفاظ میں قرآن کو بدلنے والے، یعنی ترتیب آیات خود ہی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ مفسرین کی اور فریقین کی جو کلام ہے ان کلام سے آیات کی ترتیب بدلنے والے اور کیا کرنے والے، اور نظم قرآن کے یہ ساری چیزیں، یعنی ترتیب آیات میں فریقین کے مفسرین کے کلام اور نظم قرآن کے عنوان سے واضح ہے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریف ہے اور جو آپ نے اس کو جلایا ہے قرآن کو، تو یہ جو ترتیب ہے یہ مفسرین کے کلام سے اور عنوان نظم قرآن سے، یہ جو مستغنی البیان، بیان سے مستغنی ہے، وہ اس سے کیا ہے، واضح ہے کہ انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے۔ اور یوں ہی کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں یہ وارد ہے، بعد آیات میں بہت کمی قرائن اور بے شمار آثار سے ثابت ہے۔ یعنی جو اہل بیت اطہار کی فضیلت میں وہ کہتا ہے کہ آیات وارد ہوئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی نکالی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن سے وہ بھی کیا، اور یہ جو کمی ہے یہ قرائن، علامات، اعلیٰ اور بے شمار آثار اور نشانیوں سے ثابت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہے، اور یہ اس پہ فتویٰ دے رہا ہے سید علی محمد 1263، سید علی محمد۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے ان چند فتووں کو جو ان کے مجتہدین کے ہیں ان کو نقل کیا ہے، آپ خود انصاف کر لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم نے اس لیے واضح کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دین سے ہٹا رہے ہیں، اور ان کا خود عقیدہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے، اسے سن کر اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ اپنی کتابوں میں پڑھ لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی چاہے گا تو مزید ہم اس کے حوالے ان تک پہنچائیں گے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے حق کو واضح کرنا، تاکہ جنہیں نہیں پتہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ پھر مر جانا ہے، پھر اس کے بعد جلتے ہی رہنا ہے، اور آج آنکھیں کھول لیں تو اگر آج کھل گئیں پھر کھلی ہی رہیں گی، پھر کرم اور فضل ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حق کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔